پھر اعتراض آگے یہی آئے گا کہ حضرت ٹھیک ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، اب آگے یہ جو لائٹس لگائی جاتی گئے، یہ جو شامیانے لگائے جاتے گئے، جو اتنا لنگر بنایا جاتا ہے، پھر یہ تو ناجائز ہو گیا نا۔ چلو پہلی والی بات ہم مان لیتے ہیں کہ جائز ہو گیا، اب لائٹ لگانا، شامیانے لگانا، پھر یہ ناجائز ہو گیا۔ تو صرف ان سے ایک سوال کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر لائٹیں لگانا، شامیانے لگانا، قالین بچھوانا، سٹیج بنوانا، لنگر بنوانا، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، ان سے صرف ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہ ایجاد کیا موبائل، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ فون کروانے کے لیے، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنا ہے۔ اب جو رابطہ یہ چھوٹا موبائل کروا سکتا ہے، بڑا بھی تو یہی کرواتا ہے۔ یہ جو ٹچ موبائل رکھے ہوتے ہیں، بڑے والے موبائل، ان کا اور اس کا کام ایک جیسا ہی ہے۔ اب جو بندہ اعتراض کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے یہ فضول خرچی ہے، ذرا اس سے پوچھو میاں کہ موبائل لیا صرف فون کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے، تو چھوٹا موبائل لے لے، تو بڑا کیوں لیا؟ موبائل رکھا ہوا ہے 1,00,000 روپے کا، حالانکہ 1,000 والے موبائل سے وہ کام ہو سکتا ہے۔ موبائل رکھا ہوا ہے 1,00,000 روپے کا، اور تیرے اعتراض کیا کر رہا ہے کہ میلاد منانا، لائٹیں لگانا، شامیانے لگانا، لنگر بنانا، یہ سب ناجائز ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے میاں ذرا یہ تو بتا، تیرا گزارا ایک کمرے میں بھی ہو سکتا تھا، گھر میں تو نے 10 کمرے بنوا رکھے گئے، ایک منزل پہ تیرا گزارا ہو سکتا تو نے 10 منزلیں تیار کر رکھی گئے، کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ جب 14 اگست منائی جا رہی تھی، جھنڈیاں ہر بندے نے لگائی، باجے ہر بندہ بجا رہا تھا، اس وقت بھی لائٹیں لگیں، وہ فضول خرچی نہیں تھی؟ یہ جب تو 1-2 ہزار روپے کے سوٹ سے گزارا کر سکتا تھا، تو برانڈ والی دکان پہ گیا، وہاں سے ایک برانڈ خرید کے لایا جس کی قیمت 10,000 ہے، کام دونوں کا ایک جیسا، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا جب تو اپنے بچے کو کچھ دلاتا ہے، ایک سے گزارا ہوتا تو 10 دلا کے دیتا ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اگر فضول خرچی نظر آتی ہے تو آمنہ کے لال کے میلاد پر خرچ کیے جانے والے پیسے تجھے فضول خرچ نظر آتے؟ اور ذرا مجھے یہ تو بتائیں یار، جب میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس پہ ایم پی اے یا ایم این اے یا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں آتے، کون آئے ہوتے ہیں؟ یہ غریب ہی ہوتے ہیں، انہی کے لیے لنگر بنایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یار اتنا خرچہ کر ڈالا، اتنا بڑی محفل کروا ڈالی ہے، یہ کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے، یہ کسی غریب کو راشن لے کے دے دیتے، یہ بہتر نہیں تھا؟ یا کسی غریب کو کپڑا پہنا دیتے، یہ بہتر نہیں تھا؟ تو پھر ان موصوف صاحب سے پھر یہ بھی سوال ہو کہ برب بتا بھائی کہ جب تو اپنے بچے کی شادی کرتا ہے، اس وقت جو تو خرچہ کرتا ہے وہ صحیح تھا؟ کیا وہ لازم تھا کہ یہ خرچہ کرنا لازم ہے؟ تو وہ خرچہ نہ کرتا، گھر میں نکاح فی المساجد کرتا، تھوڑا سا خرچہ کرتا، باقی پیسے بچا کر تو کسی غریب کی مدد کر دیتا۔ وہاں پر نہیں نظر آئے گا، نظر آئے گا تو کہاں نظر آئے گا؟ جب حضور کا میلاد ہوگا۔ اور یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے وہ ہستی، وہ مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہستی، جن کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات حدیث بن جائے، اس کی ولادت منانے کے لیے یہ لوگ ہم سے حدیثیں مانگتے ہیں۔ جن کے منہ سے بات نکلے تو حدیث بن جائے، ان کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم سے حدیثیں پوچھی جاتی ہیں۔ اور یقین جانیے بھائیو، یہ 1400 سال گزر چکے گئے، یہ معاملہ چلتے آ رہے ہیں، اور ان کو سوال کے جواب ملے گئے، لیکن مانا پھر بھی نہیں، اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگ سوالوں کے جواب دیتے رہے اور وہ سوال کرتے رہے، لیکن اب صرف اور صرف ایک بات ہے
بھائی محفل میلاد کی خوشی ہے، ہمارے آقا ہمارے نبی، ہم ان سے محبت کرتے گئے، اور محبت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، عشق کرنے میں کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، محبت ہے تو ہے، محبت ہو گئی ہے تو ہم جیسے مرضی خرچ کریں۔